نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو بنا کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے درود و سلام کی بے پناہ حکمتیں۔ کل جو ویڈیو بنائی تھی وہ تھی کہ نماز میں سلام کا ذکر کیوں آیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے درود و سلام کی بے پناہ حکمتیں، لفظ نبی کی بے پناہ حکمتیں۔ یہ جو پہلی حکمت ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کی بجائے لفظ نبی استعمال کیا گیا۔ کیوں استعمال کیا گیا؟ اب اس کی 4 حکمتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے نام سے پکارا گیا، جبکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیشتر جگہ پر نبی یا رسول کی محبت بھرے لفظ سے مخاطب کیا گیا۔ قرآن پاک میں 12 مقام پر فرمایا گیا یا ایھا النبی، اور 2 مقام پر فرمایا گیا یا ایھا الرسول۔ اس محبت آمیز طرز تخاطب کا مقصد اس لاڑ پیار اور چاہت کا اظہار جو رب قدوس اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، یعنی جن سے محبت ہوتی ہے ان کو نام لے کر نہیں پکارا جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نبی مکرم رؤوف الرحیم درود پاک پڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جو حکمت ہے اس کی لفظ نبی کی، وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب جلیلہ سے تخاطب کا انداز، یعنی مخاطب ہونے کا انداز، یہ بھی بتاتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے دربار عظمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور آپ کی قدر ایسی ہے کہ آپ کا ذکر وصف نبوت سے کیا جا رہا ہے، وصف رسالت سے کیا جا رہا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے غیب پر مطلع فرمایا اور اپنے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں رسول کی بجائے لفظ نبی استعمال ہوا ہے۔ چوتھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت مقدسہ میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے غیر نبی پر درود و سلام بھیجنا جائز ہی نہیں۔ چنانچہ آل رسول کو اس طرح شامل کیا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، یعنی غیر نبی کو ڈائریکٹ درود و سلام نہیں بھیجا جا سکتا، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، پھر ان کی اہل بیت اطہار پر۔ اب چلتے ہیں ذرا ایمان والوں میں، لفظ ایمان والو جو بولا اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ فرمان الہی میں ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی ان پر، یعنی نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں درود خواں کو ایمان والوں کے خطاب سے نوازا گیا، اور اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ درود و سلام کا فریضہ صرف وہی انجام دیتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایمان کے زیور سے آراستہ ہونے کی علامت ہے۔ اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ سماعت فرمائیے،
غور فرمائیں، جس ہستی پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے اس کے لیے نبی کا محبت آمیز لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو درود و سلام بھیجنے والے ہیں ان کو ایمان والوں کے خطاب سے پکارا جا رہا ہے۔ گویا آیت مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود خاں دونوں کو پیار اور محبت، اعزاز و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یا ایھا الناس بھی تو مالک فرما سکتا تھا، لیکن اس رب نے فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ عظمتوں والے ہیں، جو ان پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی نواز دیتا ہے، اس کو بھی عظمتوں سے نواز دیتا ہے، ان کو بھی برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ درود و سلام کے حکم میں کیا کیا حکمتیں ہیں؟ اس کے باوجود کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کو بھی آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس حکم میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اس حکم میں تمام نوری مخلوق یعنی ملائکہ، تمام ناری مخلوق یعنی جنات، اور تمام خاکی مخلوق یعنی انسانوں سے اپنے محبوب کے مرتبہ و مقام کو عملی طور پر منوانے کی حکمت پوشیدہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کی حکمت پوشیدہ ہے، یعنی تمام مخلوق محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر رہی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اس حکم میں اپنے محبوب کی امت کے لیے درود و سلام کے ذریعے مغفرت کا دروازہ کھولنے کی حکمت پوشیدہ ہے۔ یقیناً درود و سلام جنت کا دروازہ ہے۔ احباب ذی وقار، درود پاک، درود و سلام پڑھنے میں بے پناہ حکمت ہے۔ تمام عبادات کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی کو پانا ہے۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی اللہ رب العزت کے قرب میں چھپی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کے محبوب کا قرب حاصل نہ کیا جائے۔ چنانچہ قرب الہی قرب رسول میں چھپا ہے۔ چونکہ قرب رسول حب رسول سے حاصل ہوتا ہے، اور حب رسول کا بہترین ذریعہ درود و سلام ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرب رسول درود و سلام میں چھپا ہے۔ فرمان نبوی تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت تک ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو ان تمام حکمتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ درود و سلام میں اللہ رب العزت کا قرب چھپا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے والے کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ درود و سلام کی عظمت کی بے پناہ حکمت ہے۔ درود و سلام کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی مختصر سی فہرست آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ درود و سلام سے اللہ اور اللہ کے رسول اور یوم قیامت پر ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ درود و سلام سے اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی تعظیم اور ان کے ذکر کی تجدید ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان سے اظہار محبت کی تجدید ہوتی ہے۔ درود و سلام ایک دعا ہے، جبکہ دعا عبادت کا مغز ہے، مومن کا اصلہ، دین کا ستون اور نماز کا نور اور اشرف العبادات ہے۔ درود و سلام پڑھتے وقت ہم اللہ رب العزت کے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، اپنے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور برکت اور سلامتی نازل فرما۔ گویا ہم دعا کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تمام اختیارات اور تمام قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ درود و سلام میں 5 مزید حکمتیں۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم آپ پر درود پاک کس طرح بھیجیں؟ آپ نے فرمایا یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آخر تک درود ابراہیمی پڑھا۔ اس درود کے پاک کے شروع کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ درود بھیج،
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت اطہار پر۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں درود و سلام کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کرنے کا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی عالی شان درود بھیجے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا مجھ پر درود بھیجنے کی اللہ رب العزت سے درخواست کیا کرو۔ دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ درود و سلام کی حقیقت دعا کی ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر محسن کے احسانات کا بدلہ چکانے کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم ان کے لیے دعائے خیر ہی کر دینی چاہیے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی اس امت پر انگنت احسانات ہیں، ان میں سے کسی بھی احسان کا بدلہ چکانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، یعنی امت درود و سلام کی صورت میں آقا انعامدار رحمت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، بس درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی حکمت بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری حکمت، جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حبیب کا ذکر جمیل کرتا ہے۔ یہ ذکر حبیب کی رفعت کا سبب بنتا ہے۔ فرمان خدا ہے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ چوتھی حکمت، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ درود و سلام ایک ہی چیز سمجھنا غلط ہے، یہ دو مختلف عمل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی یہ حکمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سلام کا مرتبہ درود پاک سے کم نہیں، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ چنانچہ سلام سے خالی درود خدائے عظیم کے حکم کی تعمیل نہیں، حکم کی تعمیل یہ ہے کہ درود میں سلام کو بھی شامل کیا جائے۔ آخری حکمت اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے ایک درود پاک، درود میلاد آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنا ہے۔ پانچویں حکمت ہے کہ درود پاک کا آغاز اللہم سے ہوتا ہے۔ جب اللہم کی ادائیگی میں اللہ رب العزت کی آواز نکلتی ہے تو گویا درود خواں جو ہے اللہ رب العزت کا ورد کرتا ہے۔ اللہ خدائے عظیم کا ذاتی نام ہے، اس میں اللہ قرآن عظیم میں 2584 مرتبہ آیا ہے۔ یہ نام اللہ رب العزت کے تمام ناموں اور تمام صفاتی ناموں کا جامع ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے تمام نام اور تمام اوصاف اس کے ذاتی نام لفظ اللہ میں سمٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر بزرگان دین نے اللہ کو اسم اعظم قرار دیا۔ چنانچہ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ جب درود خواں درود پاک کا آغاز اللہم سے کرتا ہے تو گویا وہ درود و سلام کا آغاز ہی اسم اعظم سے کرتا ہے، اور درود و سلام کے ورد کے ساتھ ساتھ اسم اعظم کے ورد بھی کرتا ہے۔ اس قدر عظمتوں اور برکتوں والا رحمتوں والا یہ ہے درود و سلام کا ورد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ پروقار اور بڑی عظمتوں والا مہینہ اس مالک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے آج کچھ درود پاک آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ درود پاک لیے ہیں جی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے دلائل البرکات فی تحیات الصلاۃ، اس سے یہ درود پاک آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ ذرا سماعت فرمائیں، اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الحبیب القریب۔ اے اللہ، اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب تر شخصیت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد المجیب المنیب۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الطیب اللبیب۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الحبیب النسیب۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النور البہی۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الطور العلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الدر النقی۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الغوث القوی۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اللسان الخفی۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد البیان الجلی۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عین العنایہ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد زین الہدایہ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کنز الشریعہ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد شمس الحقیقہ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل الخلائق۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اشرف الحقائق۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الدقائق۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد انوار الطرائق۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الذی هو سید وکامل۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الذی هو شاہد وواصل۔ جی ناظرین کرام، آج کے لیے یہ 20 درود پاک آپ کی گوش گزار کیے ہیں۔ ویسے یہ بہت میلاد شریف کے حوالے سے جو یہ درود پاک انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے وہ بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ انشاءاللہ ہر روز 20 درود پاک آپ کی گوش گزار کیے جائیں گے۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
باب ذی وقار میں آپ کے لیے ویڈیو تھوڑی بڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہم 24 گھنٹوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا 20-25 منٹ 30 منٹ 1 گھنٹہ کی ویڈیو کیا اسلامک نہیں دیکھ سکتے؟ احباب ذی وقار، دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔